برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ جو چیزیں میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہیں اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ تمہاری ساری پریشانیاں خواہشات کی وجہ سے ہیں۔ خواہشات کو چھوڑ دو اور ضروریات پر توجہ مرکوز رکھو، تمہیں سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو جاؤ، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد ہی آپ کا علاج بن جائے گا۔ صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو اور اسے اپنے الفاظ کی زینت بنا لو، تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ جب آپ راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ، ذکر الہی خیالات کو پاک صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ کبھی بھی کسی خوشی کے جانے پر غم نہ کرو جیسے کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہو۔ یہ آپ کے پاس کسی اور شکل میں واپس آئے گی، یہ بات یقینی طور پر جان لیں۔ جب کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے یا آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ کے دل میں نفرت کی ایک چیونٹی جنم لیتی ہے۔ اگر اس چیونٹی کو ایک دم نہیں مارتے تو وہ سانپ بن سکتی ہے۔ آپ کا راستہ آپ نے اکیلے ہی طے کرنا ہے۔ دوسرے آپ کے ہم سفر تو بن سکتے ہیں لیکن آپ کے حصے کا سفر آپ کو خود ہی طے کرنا ہوگا۔ ایک موم بتی دوسری موم بتی کو روشن کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی روشنی نہیں کھوتی۔ اگر آپ کسی ایسے دوست کی تلاش میں ہیں جو بے عیب ہو تو جان لیں آپ ہمیشہ دوست کے بغیر ہی رہیں گے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے برتر مت سمجھو۔ لوگوں کے دکھ درد کو ہمدردی کے ساتھ سنو۔ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کسی کے بارے میں برے خیالات نہ رکھو۔ جو آپ نہیں جانتے اسے دوسروں کو مت سکھائیں۔ درخت کی طرح بنو، مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو، کیونکہ درخت فطرتاً ایسا کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے وقت گزرنے کے بعد نئے پتے لازمی آئیں گے۔ اسے امید ہے کہ خزاں ختم ہو جائے گی اور ایک دن پھر سے بہار آ جائے گی۔ انسان کی زندگی میں مشکل وقت ایسے ہی ہوتا ہے جیسے درخت کی زندگی میں خزاں کا موسم۔